چلو درد بانٹے کا ایک اور سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جس ماں کو پیش کر رہا ہوں ناظرین، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، اور جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے لوگ موجود ہیں ان سے بھی۔ کنیز فاطمہ آپ کا نام ہے، عمر آپ کی 90 سال ہے۔ 90 سال کی یہ خاتون، یہ ماں یہاں بیٹھی ہیں، کراچی کے علاقے بلاول گوٹ کی رہائشی کنیز فاطمہ ایک ایسی ماں ہیں جو ساری زندگی محنت مزدوری کرتی رہی ہیں، بچوں کو جوان کیا، شادیاں کی، کرائے کے گھر میں رہتی ہیں۔ جب جب بچوں کی شادیاں ہوتی رہیں، بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر علیحدہ ہوتے رہے اور ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایک بہو کے فوت ہونے کے بعد کنیز فاطمہ سبزی منڈی میں مزدوری کر کے 2 پوتیوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ اس وقت نہایت کسمہ پرسی کے عالم میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس میری عرض یہ ہے کہ میں بہت غریب ہوں اور مجھے بیٹے چھوڑ گئے تو میں کچھ کر نہیں سکتی، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، ان کا کروں یا کیا کروں؟ سب چوروں کی طرح بھاگ گئے۔ جو ان کی ماں تھی وہ مر گئی، اور جو ان کا باپ ہے وہ شرابی ہو گیا، وہ گھر نہیں آتا۔ میں کیا کروں؟ 90,000 روپیہ گھر کا کرایہ، وہ مجھے کہتے ہیں سامان نکالو۔ میں کون سی گلی میں سامان رکھوں سر؟ کون سا کیا کروں؟ کیا جاؤں؟ کدھر جاؤں؟ آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، بہت مزدوریاں کریں گے۔ یہ الحمرہ سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، بلوچ کالونی، حتیٰ کہ سبزی منڈی نئی پرانی، جب تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں کرتی رہی ہوں۔ اب میرے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بچیوں کو لے کے آپ کے دروازے پہ آئی ہوں۔ سر میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ میرا کوئی اللہ سوا وسیلہ نہیں ہے، بچے سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کو ذرا اسمبلی پہ دکھائیے، عادل اسمبلی پہ دکھائیے۔ سر یہ بچیوں کو دیکھ لو، میرے بڑھاپے کو دیکھ لو، 90 سال عمر ہے۔ میں رات کو بھوکی سو جاتی، اٹھ کے پانی نہیں پی سکتی میں۔ کسی نے ساری دے دی، کسی نے ساری دے دی۔ ماں تو بیٹے ہی مانگتی ہے، بیٹے کہتے ہیں نعمت ہے، ہمیں تو چور بن کے مل گئے بیٹے۔ سر میں کہاں جاؤں؟ میری مدد کر دیا، میرا قرض اتر جائے، میرے سر پہ سایہ نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے سر۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ گھر سے نکال دیا آپ کو؟ سب الگ الگ ہوتے گئے؟ جی ایسے بتا کے بھی نہیں گئے، بیویوں کو لے کے چلے گئے۔ بیویوں کو لے کے ایسے ہی چلے گئے؟ بیویوں کو لے کے جب میں کہتی تھی تو بیویاں بھی مجھے سناتی تھی، خود بھی بیویوں کے کام۔ آپ نے کہا نہیں کہ میں تو تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنا ہے، تم اپنی بیویوں کے ساتھ جا رہے؟ کوئی دیکھتا ہے میرے لال، کوئی نہیں دیکھتا، 100 میں سے ایک ہی کوئی دیکھتا ہے نہیں۔ اور بہت محنت کری، باپ مر گیا، بیوہ ہوں، کوئی سہارا نہیں اللہ کے۔ یہ دونوں آپ کے پوتے پوتی ہیں؟ یہ پوتیاں ہیں دونوں۔ ان کا باپ جو ہے وہ شراب نشہ کرتا ہے، گھر چھوڑ کے نکل گیا۔ ان کا باپ شراب کے نشے میں؟ شراب کے نشے، گھر سے آٹا بیچ دیتا ہے، برتن بیچ دیتا ہے، ہمیں بھی گالیاں نکال کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ میرے بازو پکڑ لو، میرے اللہ، میرے اللہ، تم کیا؟ آپ کا کوئی بیٹا بھی آپ کے ساتھ نہیں؟ نہیں جی، 3 ہی بیٹے ہیں، 2 تو چلے گئے، ان کا تو پتہ نہیں ہے۔ جو گزر بسر کیسے کرتی ہیں؟ بس جی جیسے وقت پاس ہو جائے جی، یہ آپ لوگ زندہ سلامت رہیں، جو مجھ سے ابھی بھی ہو سکتا ہے کرتی ہوں، جو مجھ سے ابھی بھی ہوتا ہے، کہیں کسی کا جھاڑو یا بیٹھ کے کپڑے۔ عمر آپ کی 90 سال ہے؟ جی جی میری 90 سال کی عمر میں ابھی بھی آپ محنت اور مشقت کر رہی ہیں اور اپنا پیٹ پال رہی ہیں۔ اور مجھے تو گردوں کا مسئلہ ہے، یہ اللہ، اور یہ پیٹ میرا سوجن ہوا ہے۔ ماں باپ ہوتا تو قدر کرتا۔ میرے اللہ، میرے اللہ، بیٹوں کوئی سدھار دے۔ ہمت رکھے، ہمت رکھے، ہمت رکھے، ہمت رکھے، ہمت رکھے، ہمت رکھے، ماں جی ہمت رکھے، ہمت رکھے، ہمت رکھے، روئے مت، ہمت رکھے، اللہ کریم ہے، ہمت رکھے، اللہ کریم، ہمت رکھے۔
اللہ کریم ہے, ہمت رکھیں, آپ ہمت رکھیں, آپ ایسے نہ روئیں, اللہ کریم, ہمت رکھیں, ہمت رکھیں, ہمت رکھیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ظفر بھائی کیا کیا جائے مجھے بتائیے, میں تو سن کے حیرت زدہ ہو گیا ہوں کہ اس دور میں اولادوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ بیچاری 90 سال کی عمر ہے, یعنی ایک ماں جو ہے وہ پال پوس کے اپنی اولادوں کو بڑا کرتی ہے, جوان کرتی ہے اس وقت کے لیے کہ اس عمر میں آ کے, اور اس کے باوجود دیکھیے کہ اولادیں اپنی بیویوں کو لے کے چلی گئیں, ایک بیٹا شراب میں دھت ہو گیا, ان کی اولادوں کو بھی پال رہی ہیں. یعنی یہ ماں ہے, آپ یہ دیکھیے, یہ ماں ہے, یہ ماں ہے کہ جو اولاد ساتھ نہیں ہے یا اولاد شراب پی رہی ہے, کہیں اور چلی گئی, تو جگر گوشے کو جو ہے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھی ہے اور اس کے باوجود 90 سال کی عمر کے اندر پال رہی ہے. یہ ماں ہے. کیا کہیں گے ظفر بھائی, کیا کیا جائے؟ المیاں ہیں, ان لوگوں کو سلام ہے, ان لوگوں کے اوپر جو اس بوڑھی عورت سے اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا لگواتے ہیں, کہ ان کو اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ یہ ان کی دادی کے برابر کی عورت ہے, اس سے اپنے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگوا رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گا, اماں کتنا کرایہ آپ کے گھر کا جو آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے؟ میرے گھر کا کرایہ 7,000 روپیہ بنتا ہے. نہ اس میں پانی ہے, نہ اس میں گیس ہے, نہ اس میں کچھ ہے. کتنی 90 سال عمر ہے, کیا کریں؟ اس کا دروازہ نہیں ہے, باتھ روم کا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کہاں رہتی ہیں آپ؟ بلاول گوٹ میں رہتی ہوں جی, وہ یوں گوٹ کے نزدیک ہے نا. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں اماں, آپ کا جتنا بھی کرایہ ہے وہ JDC ویلفیئر دے گی انشاءاللہ, آپ کے بچوں کا راشن دے گی, آپ کو کپڑے دلائیں گے, آپ کا جو مسئلہ ہوگا ہم کریں گے اماں. صحیح, آپ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت ساری تالیاں ظفر بھائی کے لیے, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اور ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر یہاں موجود لوگ ہماری اس ماں کی امداد کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں میں کسی کو باؤنڈ کرنے والا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, کال کرنا چاہتے ہیں تو بھی مدد کر سکتے ہیں. یہاں موجود لوگ جو ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یہ تو رمضان کا It's 4 a.m. This time check is brought to you by Zong. انوں سے اور ان اولادوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا, ظفر مائی نے تو ظاہر ہے یہ ذمہ داری لے لی اس ماں کی. انشاءاللہ اب آپ فکر مت کیجئے گا, آپ کے کرائے کا مسئلہ بھی حل ہوگا, آپ کے راشن کا مسئلہ بھی ہوگا, آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. اب آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, کسی گھر میں جا کے آپ کو کسی کے آگے جھاڑو پوچھے نہیں کرنے ہوں گے. آپ فکر مت کیجئے گا ماں جی, آپ بالکل فکر مت کیجئے, بالکل فکر مت کیجئے گا. لیکن ایک بات میں کہوں گا ان تمام نوجوانوں سے کہ جو اپنی بیوی کے آنے پر, میں یہ نہیں کہتا کہ عموماً بیویاں ہی صحیح ہوتی ہیں یا ماں ہی صحیح ہوتی ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو اپنی بیویوں کے آنے پر اپنی ماں جیسی جنت کو, کہ جن کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے, یہ وہ پیر ہیں کہ جس کو میں اگر کسی کی طرف کر دوں تو بے ادبی کے زمرے میں, لیکن اللہ نے اس وجود میں ایسا کرم کیا ہے کہ اس وجود کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. ذرا سوچئے کہ جو ماں اپنی پیٹ میں 9 مہینے بچے کو پالتی ہے, اس تکلیف کو ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا. جس وقت وہ ماں اسے جنتی ہے, اس تکلیف کو کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا. اور جس وقت 2 سال تک رضاعت کے وقت جب وہ ماں اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو لگا کر اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے, خود جو ہے وہ سردی کے اندر سوتی ہے اور اپنے بچے کو جو ہے وہ اس جگہ سلاتی ہے کہ جہاں اسے راحت اور سکون محسوس ہو. میں کہتا ہوں تف ہے ان اولادوں پر, ان نوجوانوں پر, ان لڑکوں پر جو اپنی اس جیسی جنت جیسی ماں کو جو ہے وہ اپنی بیوی کے آنے کے اوپر اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا ان تمام نوجوانوں سے, ایسا ظلم اپنی ماؤں کے ساتھ نہ کریں. ذرا سوچئے اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور ان کی غیرت اس بات کو گوارا کرے کہ آج آپ کی ماں جس نے آپ کو جنا تھا, آج وہ یہاں پر موجود ہے بیچاری اور آنسو بہاتی ہے. 90 سال کی بوڑھی عورت آنسو بہا کے جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر جھاڑو پوچھے لگایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. ہائے 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 ہائے, درد وچھوڑ دا حال نی ماں ہائے ہائے ہائے, کنوں آکھاں درد وچھوڑ